إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ سامعین عزیز وقار، میری جماعت کے عظیم مفتی محمد یوسف تیبی صاحب انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ مجھے چند منٹ کے لیے ان کی آمد تک آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کا توجہ کرنا انشاءاللہ الرحمن ہمارے ان چند لمحات کو علم، عمل اور اللہ کے ہاں سرخرو بنانے کے لیے انشاءاللہ الرحمن ہم اس کی اللہ سے امید کرتے ہیں۔ احباب، آج دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں، ہر مذہب میں چاہے وہ آسمانی مذہب ہے یا نہیں ہے، ان کے ہاں ایک مقصد اور ایک منزل وہ طے ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ آسمانی ہیں یا نہیں ہیں۔ آسمانی مذہب تین ہیں اس وقت: یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ اور جو آسمانی نہیں ہیں بہت سارے ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، ٹھیک ہے، دیگر بہت سارے مذاہب جو آسمانی نہیں ہیں، زمین پر ہی بنے ہیں، سکھ ہیں، ٹھیک ہے، دیگر کئی۔ خیر، ہر ایک کا ایک مقصد ہے اور وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پر جو کمیونسٹ ہیں، ملحد ہیں، جو کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، یہ آسمان و زمین ایک حادثاتی طور پر بنے، ہم بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں، ہر بندے نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ایک محنت کرنی ہے اور مر جانا ہے۔ چین، ان کا ایک مقصد طے ہو گیا، کیا کہ ہم نے جتنی دیر جینا ہے نا اتنی دیر ہم نے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا، اپنے قبیلے کا، اپنے گھر والوں کا فائدہ کرنا ہے۔ جو مرضی ہو جائے، دن ہو رات ہو، اپنی منزل کو پانے کے لیے وہ لوگ ہر چیز قربان کر رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی چین ویکھو، ہر شے بنائی ہوندا ہے، ہر شے دی نقل چین چوں لب جاندی ہے، ٹھیک ہے، جاپان ہے، دیگر مذاہب۔ میرے بھائی، میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنے مقصد کو سمجھنے میں ابھی تک ناکام ہے، اور جس کو سمجھ آ جاتا ہے پھر وہ ایسی صلاحیتوں سے مالا مال ہو کر اللہ کے دین کا کام کرتا ہے کہ دنیا اس کا نام لیتی ہے اور اللہ بھی اس کے نام کو عام کرتے ہیں کہ واقعی میرا بندہ ہے۔ ہم ڈاواں ڈول ہیں، ہم ہفتے میں ایک دن پورے مسلمان بن جاتے ہیں،
آج جمعہ ہے، آج پورے مسلمان بن جاؤ، اور باقی 6 دن جو ہے وہ درمیانے بن جاتے ہیں، یا ہم نام کے مسلمان، کام کے مادہ پرست۔ تو بھائیو، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے ہمیں واضح طور پر مقصد دیا ہے۔ ہمارا مقصد چھپا نہیں ہے، بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو اس کی چاہت کے مطابق راضی کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اللہ نے سارا بتا دیا، ایک پورا قرآن 30 پاروں کا نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب آئیے، میں اللہ کے قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی، کفار مکہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ مکے کے قریب جو بڑی 2 بستیاں ہیں، مکہ ہے، طائف ہے، ان میں بڑے بڑے امیر کبیر بندے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل کیوں ہوا؟ کسی بڑے دولت مند جگیردار ڈیرے والے بندے پر نازل ہوتا یہ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کیا دنیا میں رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ ان کو ملا ہے؟ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ ان کو ملا ہے یا اللہ کے پاس ہے؟ پھر خود ہی اللہ نے جواب دے دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا مال و دولت ہر چیز اس کو تقسیم کرنا یہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، یہ جو امیری ہے، غریبی ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، یہ فرمایا کہ ہم نے خود بنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ لوگ ضرورت کے تحت فائدہ اٹھاتے رہیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس سب کے باوجود جو رحمت رب کی ہے نا، تم دنیا جہان کا مال اکٹھا کر لو، اگر تمہارے پاس اس رب کی رحمت نہیں ہے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے کیا کہا؟ رب کی رحمت کو بانٹنے والے یہ ہیں یا اللہ خود ہے؟ پھر کہا کہ میں نے خود یہ امیری غریبی بڑا چھوٹا یہ سارا میں نے خود بنایا ہے۔ پھر کہا کہ جو یہ دنیا والے جمع کر رہے ہیں نا، کافر جمع کر رہا ہے، فرمایا جو زندگی بھر یہ جمع کر لیں وہ سارا کا سارا رب کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب طے یہ ہو گیا کہ یہ جو ہماری امیری ہے، غریبی ہے، زیادہ پیسہ ہے، تھوڑا پیسہ ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا سب کا، اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ جب اللہ نے تقسیم کیا ہے تو پھر اس کی تقسیم پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، اس کی تقسیم پر ہمیں راضی ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو نے جو بانٹا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اور اس رضامندی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ اس رضامندی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جن تجھے صرف پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا تھا میں نے۔ میرے بھائی،
مال کمانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، امیر ہونے کے لیے کوشش کرنا جائز ہے، کرنی چاہیے، لیکن پہلے جو رب نے تقسیم کی ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ پہلے اس پہ راضی ہو، پھر اگلا قدم اٹھا۔ اگر تو رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے تو پھر تو کیسے اس اللہ کو اللہ مانتا ہے اور تو کہتا ہے اللہ اکبر ہے وہ، اگر تو راضی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تو راضی ہے میری تقسیم پہ، اگر تو میری تقسیم پہ راضی ہے، پھر جب یہ آواز تیرے کانوں میں پڑے نا کہ اللہ اکبر، پھر آ جا، اگر تو راضی ہے۔ اگر تو راضی نہیں ہے تو پھر تو نہ آ۔ اگر تو راضی ہے تو آ جا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا سٹیپ، یہ ساری تقسیمیں میں نے کی ہیں۔ جب تجھے میں آواز ماروں آ جا، آ کے میرے ساتھ ملاقات کر کے پھر چلا جا، پھر جا کے محنت کر، پھر آ جا، پھر جا کے محنت کر۔ اور اگر تو راضی نہیں ہے تو پھر تو لگا رہ، کوشش کرتا رہ، محنت کرتا رہ۔ اب اس کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس حدیث کو شامل کروں گا جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے کہ الفاظ اللہ کی ذات کے ہوتے ہیں، ادا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوتے ہیں وہ، اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن وہ الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، ادا میرے نبی کی زبان سے ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے۔ اب ہمارے رب نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے کہا ہے یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ کیوں جی؟ اللہ کی عبادت کے لیے کون وقت نکالے گا؟ جو رب کی تقسیم پر راضی ہے۔ جو راضی نہیں ہے اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہتا جی قاری صاحب ٹائم ہی نہیں لگتا، بس نا ایسے دنیا دے بکھیڑیاں چ پئے ہیں کہ نا بس کی دسیے تھانو۔ او بھائی تو نہیں پڑھا، تو نہیں پڑھا۔ آؤ میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے تو وقت نکال۔ اللہ میں وقت نکال کے آؤں گا، جو پیچھے آدھا گھنٹہ دکان بند رہنی ہے اس کا کیا بنے گا؟ یعنی 1 منٹ میں ایک گاہک ڈیل کرتا ہوں تو لو 2 منٹ لگا لو تو 15 گاہک مڑنے نے، وہ 15 گاہکاں دا کی بنے گا؟ ایک نماز دے ٹائم 5 نمازاں ٹائم لا لو، کنے گاہک مڑ گئے؟ اللہ وہ انہیں گاہک جڑے وہ کتنے جان گے؟ تو کہنا میرے واسطے ٹائم کڈ۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے جو میں نے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا۔ اچھا اللہ میں آ گیا، میں نے اپنے ذہن کو سمجھا لیا، اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ مقصد اصل اللہ کی عبادت ہے۔ میں نے اپنے ذہن پہ زور ڈال کے دھکے سے دکان کو تالا مارا، آ گیا۔ اللہ جڑے اینے گاہک نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرماتے تو پریشان نہ ہو، املأ صدرک غنان، تیرے سینے کو دولت سے میں بھر دوں گا، تیرے سینے کو بے نیازی سے۔ غنا، غنا کے لفظ بہت وسیع لفظ ہے۔ املأ قلبک املأ صدرک، تیرے دل کو، تیرے سینے کو میں غنا سے، دولت سے، بے پرواہی سے بھر دوں گا، تو مکمل مطمئن انسان ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو مقصد سمجھ آ گیا کہ یار مقصد اصل رب کی عبادت ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہونا ہے۔ جب اس نے آواز مارنی ہے تب آ کے لبئی کہنا ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ میں تیرے کام پورے کروں گا۔
اب یہاں ایک منٹ کے لیے رک جائیں، پھر دیکھیں نبی کے صحابہ کی زندگیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ وہ مطمئن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایک دن مجھے پیٹ بھر کے کھانا دے، میں تیرا شکر کروں، اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ، میں تجھ سے مانگوں، دعا کروں تجھ سے۔ نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں پھر بھی مطمئن ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں پھر بھی مطمئن ہیں، کافر مار رہے ہیں پھر بھی مطمئن ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں پھر بھی مطمئن ہیں، کبھی شکوہ نہیں ہے، کبھی شکایت نہیں ہے۔ وہ کیوں مطمئن ہیں؟ اس بات کی انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو رب نے دیا ہے اس پہ پہلے راضی ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، مزید اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تمہارے دل کو غنی کر دے گا۔ پھر نبی کے گھر میں ایک مہینہ آگ نہ جلے پھر بھی نبی کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے کہا جو دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ پھر بیماری آ رہی ہے پھر بھی بندہ مطمئن ہے، پریشانی آ رہی ہے پھر بھی بندہ مطمئن ہے، بلال کو مار پڑ رہی ہے پھر بھی مطمئن ہے، خباب جو ہے وہ تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے پھر بھی مطمئن ہے، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں پھر بھی مطمئن ہے، عمار کو پانی میں غوطے دیے جا رہے ہیں پھر بھی مطمئن ہے، میدان جنگ میں تیر لگ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں فوزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یار عجیب چکر نہیں ہے؟ مارے پڑ رہی ہیں پھر بھی مطمئن ہے، بیماریاں آ رہی ہیں پھر بھی مطمئن ہے، زخم لگ رہے ہیں پھر بھی مطمئن ہے، حتیٰ کہ جان جا رہی ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سمجھ آ گیا کہ جس مقصد کے لیے، جس منزل کے لیے میں محنت کر رہا تھا نا وہ مل گئی ہے، جس منزل کے لیے میں محنت کر رہا تھا وہ مل گئی ہے۔ اور میرے بھائی اگر میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس سے پہلے میں ایک بات اور کروں گا، جب ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے ہیں، جب اللہ آواز مارتا ہے ہم آ جاتے ہیں، جب اللہ آواز مارتا ہے ہم آ جاتے ہیں، نماز کے بعد پھر جا کے کمانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ دنیا کے پیچھے بھوکوں کی طرح بھاگنے والو، تمہارے اندر میرے وہ بندے بھی ہیں جب اذان ہوتی ہے تو ان کی تجارت، ان کی دکان، ان کا مال، ان کی خرید و فروخت انہیں روک نہیں سکتی۔ وہ جب اذان ہوتی ہے سب کچھ چھوڑ کے میرے سامنے آ جاتے ہیں، جب اذان ختم ہوتی ہے پھر جا کے کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا میرے وہ بندے بھی ہیں۔ پھر اللہ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں الٹی ہو جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں الٹی ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ پہلے بندے ہیں جس کو مقصد سمجھ آ گیا ہے، وہ اللہ کی ونڈ پہ تقسیم پہ راضی ہو گیا ہے، جب اللہ بلاتا ہے وہ آ جاتا ہے، پھر جا کے وہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے تیرے دل کو دولت سے، غنا سے بھر دیا ہے، اب تو کبھی بھی وائے وائے ہائے ہائے لٹے گے، مارے گے، رڑ گے، تو یہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کی رضا پہ مطمئن ہے۔ اور دوسرا حصہ اس حدیث کا فرمایا اگر تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے، کس کے پاس وقت نہیں ہے؟ جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس 24 گھنٹوں میں سے
ایک ڈیڑھ گھنٹہ بھی رب کے لیے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رب پہ راضی نہیں ہے، وہ اللہ کے بلانے پہ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں املأ یدک شغلا، میں تجھے مشغولیت میں، مصروفیت میں ڈال دوں گا، مشغولیت میں، مصروفیت میں ڈال دوں گا، تیرے ہاتھ مشغول ہو جائیں گے، تیرے ہاتھ مصروف ہو جائیں گے، تیرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، تیرے پاس وقت ہی نہیں ہوگا اللہ کے لیے، دین کے لیے، کسی کے لیے تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تیری پوری پاڑی نہیں رہی۔ اب جس کو اللہ مشغول کر دے، مصروف کر دے، اس کے پاس وقت ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ کسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ پوچھ کے دیکھیں کسی بندے کو جو اللہ کا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھ لیں، جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ انہوں جدوں پوچھ لو، وہ کہتا جی ٹائم ہی نہیں ہے گا، بس کی کریے جی ٹائم ہی نہیں ہے گا، ٹائم نکلتا ہی نہیں، وقت ہے ہی نہیں۔ او بھائی کیسے نکلے گا جب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، کیونکہ تو مجھ پہ راضی نہیں ہے، تو مجھ پہ راضی نہیں ہے تو میں نے تجھے مصروف کر دیا۔ اور فرمایا کہ وہ دنیا کو پورا کرنا چاہے گا لیکن وہ پورا کر سکے گا نہیں کر سکے گا۔ تو بھائیو مقصد جو ہمارا ہے اس کو سمجھیے، ہمارا مقصد ہے اپنے رب کو اس کی چاہت کے مطابق راضی کرنا، اپنے اللہ کو اس کی چاہت کے مطابق راضی کرنا، اپنے مطابق نہیں، اپنے مطابق نہیں، اس رب کی چاہت کے مطابق اس کو راضی کرنا ہے۔ جیسے اللہ نے چاہا ہے کہ مجھے راضی کرو، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اس کی ونڈ پہ، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، جس جگہ پہ اس اللہ نے رکھا ہے اس پہ راضی ہو کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، پھر محنت کرو، پھر طلب کرو، پھر مانگو اس رب سے، دن رات مانگو، خوب مانگو اور رو رو کے مانگو، لیکن پہلے اس کی رضا پہ راضی ہو، اور جب وہ بلاتا ہے آ جاؤ، اس کے بلانے پہ آ جاؤ، جہاں وہ کہتا ہے چلے جاؤ پھر وہ چلے جاؤ۔ وہ تو رب اتنا رحیم ہے کہ ہماری مارکیٹ کہتی ہے کہ ایک دن چھٹی کرنی ہے، میرا رب کہتا ہے تو ایک دن بھی چھٹی نہ کر، تو ہفتے کے 7 دن کما، تو ہفتے کے 7 دن کما، صرف جمعے کے لیے آ جا، جب اذان ہونے لگے اس وقت شٹر ڈاؤن کر دے، آ جمعہ پڑھ، واپس جا، پھر جا کے کمانا شروع کر دے۔ رب نے ایک دن بھی تجھ سے نہیں مانگا کہ تو ایک دن ہی بند کر دے دکان، نہیں، اللہ نے کہا، اللہ کہتا ہے صرف چند منٹ کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے بند کر دے، آ جا، اس کے بعد پھر جا کے کمانا شروع کر دے، اتنا کما کہ تو عثمان غنی جتنا امیر ہو جائے، اتنا کما کہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم ان جتنا امیر ہو جائے، لیکن تو راضی رب پہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ عثمان غنی جتنا امیر ہو کہ تجھے رب بھول جائے، یہ نہ ہو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جتنا امیر ہو کہ تجھے رب بھول جائے۔ اتنا امیر ہونے پہ بھی رب راضی رہے، رب یاد رہے، اور اگر تو اتنا غریب ہے کہ تیرے گھر میں فاقے ہیں، تو ابو ہریرہ جیسا غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ تیرے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اتنا غریب ہے، اس حالت میں بھی تو رب کا نشکرہ نہ ہو، اس حالت میں بھی رب کو یاد رکھے تو، یعنی دونوں انتہاؤں میں رضا رب کی، اس کے اوپر راضی ہو جا، یہی تیرا مقصد ہے۔ یہ مقصد تو سمجھ گیا تو کامیاب ہو گیا، تو زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ پریشانی آئے گی تو کہے گا جی 100 بسم اللہ آ جا، میں اپنے رب تے راضی ہوں۔ بیماری آئے گی تو کہے گا 100 بسم اللہ آ جا، اور یار یہی تو بات ہے۔ مار پڑ رہی ہے، بلال کو کہتا ہے اللہ احد، کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے یہ تو عارضی ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے۔
تیر لگ رہا ہے، شہادت ہے، پتہ زندگی ختم ہو رہی ہے، صحابی کہہ رہا فوز تو برب الکعبہ، اللہ دی قسم کامیاب ہو گیا۔ او بھائی کیوں زندگی ختم ہو رہی ہے؟ زندگی ختم نہیں ہو رہی، زندگی شروع ہو رہی ہے، اصل زندگی تو شروع ہو رہی ہے، اور جس رب کو منانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا اب تو شروع ہو رہا ہے کام۔ تو کافر کے لیے زندگی ختم ہو رہی ہے، مسلمان کے لیے زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا مقصد سمجھ کے اپنی ذات پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جماعت کے شیخ محمد یوسف طیبی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اللہ رب العالمین جو میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ شیخ صاحب کا انشاءاللہ خطاب ہوگا، احباب تشریف رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو اپنے ہاں مقبول بنا لے۔ آخر دعوانا